بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا اردو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو بیٹے ہمارے پاس سبق ہے وہ ہے پاکستان کے موسم۔ اس میں ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے۔ میں آپ کو اس سبق میں آنے والے مشکل الفاظ کے معنی بتاؤں گا، MCQs حل کریں گے اور سوال جواب ہم حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے عزیز طلبہ ہم سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 72 پر سبق ہے پاکستان کے موسم۔ اللہ تعالیٰ کے اپنی مخلوقات پر بے شمار احسانات ہیں۔ انسانوں کو اپنے خالق کی نعمتوں اور احسان کا ہمیشہ شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل و سمجھ کی نعمت سے نوازا ہے۔ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر ڈالیے۔ دالیں، سبزیاں، اناج، گندم، چاول، طرح طرح کے پھل، پھول، درخت، پودے، یہ سب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ ان نعمتوں کی پیدائش اور افزائش، پیدائش پیدا ہونا اور افزائش بڑھنا، مختلف موسم اور اراضی کی مختلف قسمیں بنائی ہیں۔ آم اور کھجور کو میٹھا اور رسیلا بنانے کے لیے گرم موسم بنایا۔ اراضی کہتے ہیں بیٹے زمین کو، اور رسیلا رسدار۔ سیب، آلوچہ اور خوبانی جیسے پھل کم میٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے انسانوں کے لیے جو زیادہ مٹھاس پسند نہیں کرتے۔ زیادہ مٹھاس پھلوں میں حدت سے پیدا ہوتی ہے۔ حدت کے معنی ہے بیٹے گرمی، تپش، حرارت، اور تھوڑی سی مٹھاس کے لیے معمولی گرمی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سیب اور خوبانی وغیرہ سرد پہاڑی علاقوں میں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو 4 موسم عطا کیے ہیں: موسم گرما، موسم سرما، موسم بہار اور موسم خزاں۔ ہم چونکہ ان موسموں کے شروع سے عادی ہیں، اس لیے ہمیں ان کے تنوع کی افادیت کا احساس نہیں۔ تنوع کہتے ہیں بیٹے مختلف، اور افادیت فائدہ مند۔ جبکہ بعض ممالک مثلا سعودی عرب، دبئی اور کویت وغیرہ جا کر چند ماہ رہیں تو آپ کو اپنے موسموں کے متنوع ہونے کی اہمیت معلوم ہوگی۔ دبئی، قطر اور کویت وغیرہ میں سارا سال موسم گرم رہتا ہے۔ شام کو بھی کھلی فضا میں نکلنے کو دل نہیں چاہتا کیونکہ اس وقت بھی گرمی ہوتی ہے۔ ملیشیا اور انڈونیشیا میں 12 مہینے بارش ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دبئی اور قطر جیسی گرمی تو نہیں ہوتی، لیکن حبس پیدا ہو جاتا ہے۔ حبس، گھٹن، پنکھے کے نیچے بھی پسینہ خشک نہیں ہوتا۔ انگلستان میں سارا سال سردی پڑتی ہے، برف باری ہوتی رہتی ہے یا پھر بارش مسلسل برستی رہتی ہے۔ مسلسل سردی کے سبب، لفظ سبب کے معنی ہے وجہ۔ اکثر باشندوں کے جوڑوں میں درد رہنے لگتا ہے۔ وہاں گھر سے نکلتے وقت برساتی پاس رکھنی پڑتی ہے۔ برساتی لمبا کوٹ جو گھٹنوں تک چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب بارش ہونے لگے۔ آپ سر سے پاؤں تک بھیگ کر ٹھٹھرنے لگیں، سردی سے کانپنا۔ آپ نے وہ ضرب المثل سنی ہوگی کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ ضرب المثل کہاوت، مثال دینا۔ گھر کی مرغی دال برابر، اس کے معنی ہے بیٹے جو گھر میں چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ جو نعمت عام ہو، آسانی سے میسر ہو، اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ایک زمانہ تھا کہ ہمیں بلا انقطاع بجلی میسر تھی، بلا انقطاع، بغیر کسی رکاوٹ کے۔ تب ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر موسم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ موسموں کا بدل کر آنا جو لطف دیتا ہے، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ موسم گرما کا اپنا لطف ہے۔ کلفیاں، فالودے اور شربت سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ لیموں کی میٹھی یا نمکین شکنجبین کے مزے اڑائے جاتے ہیں۔ آم کھائے جاتے ہیں۔ تربوز اور خربوزے اپنی بہار دکھاتے ہیں۔ بچے بڑے مزے سے مختلف ذائقوں کی آئس کریم کھاتے ہیں۔ گھنے درختوں کے نیچے بیٹھ کر کھلی ہوا کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ابھی موسم گرما جوبن پر ہوتا ہے کہ بادل آ جاتے ہیں۔ لفظ جوبن، اس کے معنی ہے بیٹے عروج۔ تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پر سیاہ بادل چھا جاتے ہیں۔ کبھی تیز، کبھی ہلکی بارش شروع ہو جاتی ہے جو بعض اوقات 4 دن اور 5 دن جاری رہتی ہے۔ گلیاں اور بازار بارش کے پانی سے ندی نالے بن جاتے ہیں۔ جامن اور فالسا بیچنے والوں کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ صدائیں، آواز لگانا، آوازیں۔ اس بھیگے موسم میں پکوڑے بڑا لطف دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے تلے جانے کی خوشبو سے گھر مہک اٹھتے ہیں۔ بارش اپنا رنگ دکھا کر موسم گرما کو برسات کا چولا پہنا دیتی ہے۔ چولا، لباس۔ ستمبر کے آخر تک گرما اور برسات مل کر چلتے ہیں۔ کبھی کڑاکے کی دھوپ پڑتی ہے، کبھی موسلادھار بارش۔ کڑاکے کہتے ہیں بیٹے سخت
कड़ाके की धूप पड़ना, सख्त धूप पड़ना। सितंबर के आखिर में मौसम आहिस्ता आहिस्ता पलटा खाना शुरू कर देता है। पलटा खाना शुरू करते हैं, वापस पलटना। हवा में खुनकी बढ़ जाती है, खुनकी सर्दी। नवंबर में सर्दी का आगाज़ हो जाता है। गर्मी और सर्दी के दरमियानी मौसम को ख़िज़ां कहते हैं। मौसम सरमा दरख्तों, पौधों और पत्तों के साथ जो भी सलूक करे, लेकिन गर्मी की लू और बरसात के हिब्स के मारे हुए इंसान इसका बहुत खुश दिली से इस्तकबाल करते हैं। अब बेटे हमारे पास हैं सवालों के जवाबात हैं। सबसे पहले है सफ़ा नंबर 75 पर पहला सवाल, मौसम गर्मा में किन चीज़ों से लुत्फ़ उठाया जाता है? तो इस पहले सवाल का जवाब है बेटे सफ़ा नंबर 73 पर, सेंटर में पैरा है इसकी दूसरी लाइन से। मौसम गर्मा का अपना लुत्फ़ है, कुल्फ़ियाँ, फ़ालूदे और शरबत से लुत्फ़ उठाया जाता है। लीमू की मीठी या नमकीन शिकंजबीन के मज़े उड़ाए जाते हैं और आम खाए जाते हैं। दूसरा सवाल है बेटे, ज़्यादा आमदन वाले कौन सी चीज़ों से लुत्फ़ उठाते हैं? इसका जवाब है बेटे 74 सफ़े पर दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन। पिस्ता, बादाम, अखरोट और चिलगोज़े का इस्तेमाल आम हो जाता है। तीसरे सवाल का जवाब है बेटे, मौसम सरमा में अगर आपका दिल बर्फ़बारी देखने का ख्वाहां हो तो आप पंजाब के इलाके मरी के अलावा खैबर पख्तून के इलाके नथिया गली या बलूचिस्तान के शहर स्कर्दू जा सकते हैं। उसके बाद चौथा सवाल है, किन ममालिक में तकरीबन 12 महीने बारिश होती है? मलेशिया और इंडोनेशिया में 12 महीने बारिश होती है। मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम कब टूट जाता है? इसका जवाब है बेटे 74 सफ़े पे तीसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, मौसम सरमा का ज़ोर बिलअमूम फरवरी के वस्त में टूट जाता है। इसके बाद है बेटे 75 सफ़े पर MCQs हैं। जामन और फालसा बेचने वालों की सदा बुलंद होती है गर्मियों की बारिशों में। सर्दी का आगाज़ हो जाता है नवंबर से। घर की मुर्गी दाल बराबर। बारिश के पानी से गलियां बाज़ार बन जाते हैं। इसका सही जवाब है नदी नाले। सब्ज़े और पौधों की अफजाइश रुक जाती है बरसात की आमद से, ख़िज़ां की आमद से, ख़िज़ां की आमद से। तो बेटे ये आज का हमारा टॉपिक था पाकिस्तान के मौसम। इसमें मैंने आपको रीडिंग करके दिखाई और रीडिंग में जो अल्फाज मुश्किल आ रहे थे उनके मायने मैंने आपको बताए। सवाल जवाब थे एक्सरसाइज में 75 सफ़े पर 5, इसके जवाबात मैंने आपको बताए। उसके बाद सफ़ा नंबर 75 पर MCQs थे, इनके जो दुरुस्त ऑप्शन थे वो मैंने आपको बताए। हमारे पास अब है होमवर्क में जुमले। ये बेटे आपको तस्वीर इसकी सेंड कर दी जाएगी, आपने ये होमवर्क में लिखने हैं खुशखत करके। तो बेटे आज का ये हमारा मौजू पाकिस्तान के मौसम यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी मुश्किल आपको पेश आए तो मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम।